انسان جب فوت ہو جاتا ہے یعنی کہ دنیا سے جب گزر جاتا ہے تو دنیا سے جب رخصت ہو جاتا ہے اور مدفن ہو جاتا ہے یعنی کہ زمین سبکدوش ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کے بعد اس کے گھر والے جو ہے تیجا اور 10واں اور 20واں اور 40واں اور جو ہے اس طریقے کی رواج جو ہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رواج جو ہوتے ہیں تو یہ رواج بہتر نہیں ہے۔ اگر انسان جب گھر کا کوئی اپنا نفر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اگر کام کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں آپ کو جو اس کے لیے دعائے خیر کرے یعنی کہ بہتر دعا کرے اور جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کرے اور درود شریف پڑھے اور کلمہ پڑھے جو اس کو پھر اس کے نام ایصال ثواب کر دیں۔ اب جس طریقے سے لوگ 40واں نہیں ہوتا 40 دن کا یا 33 دن کا 37 دن کا لوگوں کے یا 35 دن کا 40واں ہوتا ہے تو وہ برابر مسلسل عصر کے بعد جو ہے ایک آدمی کا کھانا بھیجتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا وہ دنیا میں اس انسان نے رزق اس کے نصیب میں جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا وہ اس کو دنیا میں مل گیا۔ اب آپ جو کھانا بھیج رہے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتا ہے، اس تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ دعائے خیر جو ہے یعنی کہ بہتر دعا جو ہے بہتر دعا پہنچتی ہے۔ اور جس طریقے سے ہم لوگ جو ہے اس میں کی فاتحہ دلاتے ہیں تو اس میں بہت سارا سامان کھانے کا رکھتے ہیں وہ اس انسان تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم 40ویں کی فاتح کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بہتر کھانا بنواتے ہیں پھر لوگ آتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ بھی اس انسان تک نہیں پہنچتا۔ 40ویں میں اگر ہمیں فاتحہ خوانی کرنی ہے تو جو پیسہ ہم لوگ اس 40ویں کے کھانے میں خرچ کرتے ہیں اس پیسے کو جو ہے کسی مدرسے میں یا کسی غریب کو یا کسی ایسے انسان کو دے دیں جس کے کام آ جائے۔ تو وہ جو 40ویں میں کھانے میں پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس کو اس پیسے اتنا اس انسان کے نام کا پیسہ جو ہے اگر آپ کسی غریب کو دے دیں کسی مدرسے میں دے دیں کسی مسجد میں یا کوئی ایسی چیز اعجاز کر دیں یا کوئی پانی کا پائپ وغیرہ لگا دیں جس سے اس انسان کو ایصال ثواب ملتا رہے۔ تو ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے اور ہر انسان کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ انسان کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو دعائے خیر پہنچتی ہے اور بہتر دعا پہنچتی ہے اور قرآن شریف جو ہے اس کے نام ایصال ثواب کریں کلمہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں جو ہے وہ اس انسان تک پہنچتا ہے۔ اور اس انسان کے اوپر اگر جو بھی عذاب ہو رہا ہے تو وہ قرآن شریف کی تلاوت سے اور درود شریف سے اور کلمہ پڑھنے سے جو ہے اس کا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر دھیان نہ دے کے ان باتوں پہ اگر دھیان دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔